جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اشرف المخلوقات حضرت انسان کی خدمت کے لیے بنایا اور بسایا ہے، اور روئے زمین کی تہ سے لے کر سمندروں کی گہرائیوں تک اور آفاق کی بلندیوں اور وسعتوں تک جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یا نہیں دکھ رہی ہیں وہ سب انسان کی خدمت میں رواں دواں ہیں، اور خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت جس کو ہم تصور کرتے ہیں کہ دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، سال کے 29-30 روزے فرض ہیں ایک مہینے کے، یا صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا جو استطاعت اور طاقت اور قدرت رکھتا ہے اس کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہوتا ہے. صرف یہی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا اصل مقصد اور اصل مطلب یہ نہیں ہے. عبادت عبد سے بنا ہے، یعنی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں اس میں عبدیت اور غلامیت نظر آ رہی ہو، اور ہمارے اندر یہ تصور یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے، حقیقی مالک ہے، جو خالق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے. جب یہ تصور ہمارے سامنے ہوگا تو ہم کوئی بھی کام کریں گے اس میں عبدیت اور غلام کی طرح ایک کام کریں گے، نہ کہ تکبر کے ساتھ کام کریں گے. جب ہمارے اندر سے عبدیت اور غلامیت نکل جاتی ہے، جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جو بہت بری چیز ہے. تو ہم کوئی بھی کام کریں اس میں ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ بندگی اور عبدیت جھلک رہی ہو اور ہم غلام کی طرح کام کر رہے ہوں، اسی میں فائدہ ہے. اور بندگی 24 گھنٹے فرض ہے، زندگی بھر جب تک کہ سانس میں سانس ہے اس وقت تک کہ فرض ہے اور ضروری ہے. بندگی کا اظہار کرنا، عبدیت کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، اپنے آپ میں تواضع اختیار کرنا، انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جانا، اور کوئی نعمت حاصل ہو تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا، کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ صبر کرنا، یہ ہے عبدیت، یہ ہے غلامیت، یہ ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا. اور سب سے آخری درجے کی جو حقارت اور سب سے آخری درجے کی جو ذلت اور تذلل اختیار کرنا ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے اور تواضع اختیار کرنا ہے، سب سے آخری درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے مالک کے آگے زمین پر اپنے ماتھے کو رکھ دے اور اپنی ناک کو رگڑ دے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، سجدہ کہتے ہیں. تو بندگی کا اظہار کرنے کے لیے ایک خاص مقام، خاص جگہ اور ایک خاص نوعیت کی اس کی شکل ضروری اس لیے ہے کہ بندگی کا اظہار ایک خاص کیفیت کے ساتھ ہمارے اندر ہو، اور ایک بندگی اور عبدیت کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو ایک خاص شکل میں اور خاص مقام میں جا کر کے، جس کو ہم مسجد میں نماز پڑھنا کہہ سکتے ہیں. مسجد کو مسجد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں چونکہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز میں سب سے اہم رکن جو ہوتا ہے وہ سجدے کا ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی طرف نسبت کر کے مسجد کو مسجد کہا گیا، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ. اور مسجد وہ جگہ ہے کہ جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، اور مسجد وہ جگہ ہے کہ اس میں کسی کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص کسی زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی سے کہہ دے کہ تم میری مسجد میں میری وقف کی ہوئی زمین پر تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم جاؤ. اس کے لیے حق نہیں ہے، وہ خرید نہیں سکتا، وہ بیچ نہیں سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس مسجد ایسا مقام ہے، مسجد صرف اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے. تو اس مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ایک بندگی کی مکمل دلیل ہے کہ کس طریقے سے بندہ ہم کو بن کر کے زندگی گزارنا ہے. اور نماز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، کہ نماز کے طرز پر ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے ہو جائیں، کہ نماز میں کبھی ہم اقراری مجرم کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اپنے آقا کے سامنے، اور کبھی
اپنے آپ کو ہم اپنے آقا کے سامنے کمر تک کے جھکا دیتے ہیں، اور کبھی اپنے وقار کی علامت ناک اور پیشانی کو اپنے آقا کے سامنے بچھا دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں۔ اس میں ہم کچھ بول نہیں سکتے اپنے من مطابق، اس میں ہم حرکت نہیں کر سکتے، اس میں ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے، صرف ہم وہی حرکت کریں گے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، ہم اس میں وہی بول بولیں گے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بول ہمیں بتائے ہیں، قرآن نے جسے ہمیں حکم دیا ہے پڑھنے کا، ہم وہی چیز پڑھ سکتے، اس کے علاوہ ہم اپنے خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے۔ اور نماز سے ایک درس یہ ملتا ہے، ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جس طریقے سے ہم مکمل طور پر اللہ کے آگے اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اقراری مجرم کی طرح کھڑا کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے حکموں کے مطابق ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے۔ اس طریقے سے ہم ہاتھ باندھ کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ غلط کام نہیں کرتے، چونکہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی ان ہاتھوں سے غلط ناپ تول نہ کریں۔ جس طریقے سے ہم نماز میں غلط بول نہیں بولتے، اپنی منمانی نہیں کرتے اور کچھ اپنی طرف سے الفاظ نہیں کہہ سکتے، اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ زندگی جو ہم گزاریں اس میں ایسے بول نہ بولیں جس سے دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے اور دوسروں کو تکلیف ہو۔ اس چیز کا ہمیں استحضار ہونا چاہیے اور نماز سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے۔ اور رہا مسئلہ مسجد کی تعمیر کا اور مسجد کے قیام کا، تو اس کی فضیلتیں بتائی جا چکی ہیں، اور بہت سارے علماء سے ہم سنتے ہیں کہ مسجد جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں۔ تمام روایتیں ہیں، تمام فضیلتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت ہم اس بات سے سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر کے مسجد نبوی کی زمین خریدی اور اس میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ سب سے بڑی فضیلت ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد بنوائی، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد بنوائی۔ تو جس طریقے سے مسجد بنانے کی فضیلت ہر مسلمان کے لیے وارد ہوئی ہے اور اس کو ثواب کا کام بتایا گیا ہے، اس کو ثواب اور اجر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے مسجد کی حفاظت کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض اور مذہبی فریضہ ہے، ضروری ہے۔ اپنے حال کے مطابق، اپنی جد و جہد کے مطابق، اپنی قدرت اور استطاعت کے مطابق ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مذہبی مقام کی اور اپنے مسجد کی اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرے۔ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ اس میں اجازت بھی اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے مذہبی مقام کی حفاظت کریں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے مذہبی مقام پر کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھتا ہے، گندی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے غلط ارادے کے ساتھ، تو ہم کو اختیار ہے، یہ ملک کا قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں مسجد کا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر ناراضگی کا ایسے اظہار کر دیں کہ امن و امان بھی باقی رہے اور ہماری طرف سے ناراضگی کا اظہار بھی ہو جائے۔ اپنے اپنے لیول کے حساب سے، اپنے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے ہماری طرف سے یہ رویہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے آج ملک ہندوستان میں مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر غاصبانہ نظر ڈالی جا رہی ہے اور اس کو ہتھیانے کی، اس کو لوٹنے کی، اس کو توڑنے کی اور اس میں کھدائی کرانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہیں مسجد کی حفاظت کے لیے، کبھی کبھی شر پسند عناصر سے مقابلہ کرنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے اور تمام چیزیں جو بات سامنے آ گئیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ چند امور اور بھی ہیں جو موجودہ حالات میں مسجد کی حفاظت کے لیے کارآمد ہیں اور مفید ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں اور ویران اس کو نہ چھوڑیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو گھر آباد ہوتا ہے، جس گھر میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جس گھر میں چہل پہل ہو رہی ہوتی ہے، جس گھر میں آنا جانا لگا ہوا ہوتا ہے، جس گھر میں انسان رہ رہے ہیں، تو اس گھر میں چور اور ڈاکو گھسنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اور جو گھر ویران ہے، جس میں کوئی نہیں رہ رہا ہے، جس گھر میں تالا لگا ہوا ہے، تو وہ گھر ڈاکوؤں اور چوروں کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ اس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں روزانہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، ان کی نظر رہتی ہے اس گھر پر۔ تو سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم مسجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں اور پانچوں وقت میں ایک ایسا منظر پیش کریں جیسا منظر جمعے کے دن ہم پیش کرتے ہیں۔ جمعے کا منظر جو ہوتا ہے وہ پانچوں نمازوں میں منظر ہم پیش کرنے والے ہو جائیں۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف بڑھتے ہیں اور عید میں نماز پڑھنے کے لیے بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا حال ہونا چاہیے کہ دن کی 5 نمازوں میں بھی ہم جانے والے ہو جائیں اور مسجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں۔ اور مسجد کی حفاظت کے لیے جو موجودہ حالات میں دوسرے نمبر پر بات آتی ہے وہ یہ کہ
دور دراز علاقوں میں جو مسجدیں ہیں، یا یہ کہہ لیا جائے کہ مسلم آبادی سے جو دور مسجدیں ہیں یا غیر مسلموں کے علاقے میں مسجد، وہاں مسلمانوں کی اقلیت ہے، اکثریت نہیں ہے، یا پھر وہاں جو مسلمان تھے وہ کسی وجہ سے وہ محلہ چھوڑ کر کسی دوسرے محلے میں چلے گئے، تو ان مسجدوں کی کیسے حفاظت کی جائے؟ کیونکہ حفاظت تو بہرحال کرنی ہے، مسجد کو ہم ویران نہیں چھوڑ سکتے، مسجد کو ہم ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ ایک مرتبہ جو ہم نے جگہ مسجد کے لیے دے دی وہ قیامت کے دن تک کہ وہ مسجد ہی رہے گی، اگرچہ اس میں تعمیر ہو یا کھلا میدان ہو، وہ صرف اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، وہ صرف مسجد ہی باقی رہے گی، اور قیامت تک کہ وہ ہماری نظر میں، ہمارے تصور میں، ہمارے خیال میں مسجد ہی رہے گی، چاہے دنیا والے کچھ بھی اس کے ساتھ کر لیں۔ تو جو دور دراز علاقے میں مساجد ہیں، اس کے لیے علماء اور مفتیان کرام ایک طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ جو دور دراز کے مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ جمعے کی نماز وہاں جا کر کے پڑھیں، اور اسی طریقے سے رمضان کا جب مہینہ آئے تو اس میں افطار وغیرہ کچھ دن اس مسجد میں جا کر کے کریں، اور سال میں ایک مرتبہ اس مسجد میں پینٹنگ کا کام کرا دیں یا کوئی اور کام کرا لیں، جس سے جو ہے لوگوں کو لگے کہ ہاں یہاں لوگ آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور لوگوں کو اس جگہ کی فکر ہے، ویران گھر نہیں ہے، بند مکان نہیں ہے، کوئی لوگوں کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو۔ اور اسی طریقے سے سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ کوئی دینی اجتماع اس مسجد میں کر دیں، اور اسی طریقے سے جو ہے عید اور بقرعید کی جب نماز پڑھی جائے تو بھی اس مسجد میں چلا جایا جائے، جس کو ہم جو ہے کسی طریقے سے ہم آباد کرنے والے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی ہم کو انشاءاللہ اس پر اجر دیں گے۔ تو یہ نمبر 2 کی بات ہے کہ ہم کو دور دراز مساجد کی بھی فکر کرنا ہے اگر ہمارے گھروں سے دور ہیں، اور اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سونپی ہے۔ اور نمبر 3، ہندوستان کے جنوبی حصے میں بتاتے ہیں کہ ہزاروں گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں مسجد قائم ہی نہیں ہے، مسجد کا تصور ہی نہیں ہے، دین سے مسلمان بے خبر ہیں، اور حال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے وہاں کام کر کے آئے، ان لوگوں نے کارگزاری دی کچھ گاؤں کی، تو پتہ یہ چلا کہ مسجد تو بہرحال ایک آدھ جگہ تھیں، تو وہاں پتہ یہ چلا کہ عورتیں منتیں یہ مانتی ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مندر میں 1 گھنٹہ بنوا دوں گی۔ یہ حال ہے لوگوں کا، اور جنوبی ہند میں تو مسجد کی کمی ہے، اور ہزاروں گاؤں ایسے لکھے گئے ہیں کہ وہاں مسجد ہے ہی نہیں۔ تو یہ شہر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شہر والوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو آپ کروڑوں روپیہ لگا کر کے شہر کی مسجدوں کو مزین کر رہے ہیں اور عمارتوں کو لمبی کر رہے ہیں، تو وہ ان پیسوں کو بچا کر کے آپ گاؤں میں جا کر کے چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو تعمیر کرائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں امام کا بھی انتظام آپ ہی کریں۔ امام کا انتظام آپ ہی کو کرنا ہے۔ گاؤں میں چونکہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو حال یہ ہوتا ہے، اور تجربے میں بھی یہ بات آئی ہے، اور حیدرآباد کا تذکرہ تھا کہ حیدرآباد کے کچھ مالداروں نے یہ ہمت کی اور بڑے پیمانے پہ کام کیا، مسجدیں بنوائی چھوٹی چھوٹی گاؤں میں جا کر کے، لیکن امام کا انتظام نہ کیا۔ وہاں جو کہ امام کوئی نہ ملا، نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملا، تو حال یہ ہوا کہ آخر میں ان مسجدوں میں تالا لگانا پڑا، اور کچھ مسجدوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہاں قادیانی حضرات نے قبضہ کیا، اور اس کے بعد وہاں امام قادیانی مقرر کر دیا گیا۔ تو حال یہ ہو گیا کہ جو مسجدیں اس لیے قائم کی گئی تھیں، اس وجہ سے تعمیر کی گئی تھیں کہ دین اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی، وہی مسجد کفر اور ارتداد کا مرکز بن کر کے رہ گئی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم دور دراز علاقے کے گاؤں کے حصے میں کبھی مسجد تعمیر کرائیں تو اس میں امام کا بھی انتظام ہم ہی کریں، تاکہ وہ اذان بھی دے گا، وہ صفائی بھی کرے گا، نماز بھی پڑھائے گا، اور بچوں کی بنیادی تعلیم کا بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہم دیں، اور اس کا جو ہے پورا انتظام ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4 یہ کہ جب ہم مسجد کو تعمیر کریں تو مسلم آبادیوں میں باقاعدہ مسلمان مستقل وہاں رہتے ہوں، مستقل طور پر ان کی آبادی موجود ہو، ایسے جگہوں پر ہم مسجد کو تعمیر کریں۔ بعض جگہ دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنے جو ہے مذہبی جذبات کی تسکین کے لیے مسجد تعمیر کرا دی، لیکن وہاں مسلم آبادی چونکہ نہیں تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہائی وے کی روڈ ہے، اور جو ہے یہاں گزرنے والے، سفر کرنے والے نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو سفر کرنے والا ہے، جو سفر کی حالت میں ہے، مسافر ہے، اس کے لیے تو جائز ہے کہ وہ کہیں بھی مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لے، اور اس کے لیے جماعت بھی اتنی ضروری نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو رہنے والے مقیمین حضرات کا ہے کہ جو محلے میں رہ رہے ہیں، گاؤں میں رہ رہے ہیں، وہ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ۔ تو ہم یہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جب ہم مسجد تعمیر کریں تو مسلم آبادی میں مسجد کو تعمیر کرانے کی فکر کریں۔ اور نمبر 5 پر یہ بات آتی ہے نماز کو قائم کرنے کی اور مسجد کی حفاظت کرنے کی، کہ اگر کوئی
ایسی جگہ کام کر رہا ہے، فیکٹری میں یا ہندوستان کے کسی بھی خطے میں جہاں آس پاس مسجد نہیں ہے اور کام کرنے والوں میں مسلمانوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، تو وہ اسی فیکٹری یا اسی خطے میں کوئی جگہ متعین کر لیں، وہاں مسجد نہ بنائیں، اس کو مسجد کا نام نہ دیں بلکہ اس کو مصلی یعنی جماعت خانے کا نام دے دیں، تاکہ یہی جب مسلمان ریٹائرڈ ہو کر کے یہاں سے نکلیں یا ان کا ٹرانسفر کسی اور جگہ کر دیا جائے یا ان کا پروموشن کر دیا جائے اور ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے، تو یہ مسجد کے حکم میں یہ جگہ نہ ہو، جس کی حفاظت چونکہ قیامت تک کے ضروری ہے اور اس کی بقا قیامت تک کے ضروری ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ تو اگر یہ مصلی ہوگا یعنی جماعت خانہ ہوگا، ایک جماعت کا ایک جگہ متعین کر لیں گے تو اس کا حکم دوسرا ہوتا ہے، اس کا حکم مسجد کا نہیں ہوتا، اس کے اوپر وہ تمام قوانین اور شرائط لاگو نہیں ہوتے جو مسجد پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو جب ہم مصلی بنا لیں گے، جماعت خانہ بنا لیں گے، تو اس کا ہم کسی اور طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں مسلمانوں کے جانے کے بعد۔ جب وہاں نماز نہیں ہو رہی ہے تو ہم کسی طریقے سے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 6 پر جو بات آتی ہے، جو سب سے اہم اور آج کے ماحول میں سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک ہندوستان میں شر پسند عناصر کی طرف سے مسجدوں پر قبضہ کرنے کی اور اسے کھدوانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اور اس پر جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں مسلم قانون داں جو ہیں، جو مسلم وکلاء ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک لیگل ٹیم بنائیں جس کو ہم لیگل گروپ برائے تحفظ مساجد کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور وہ مسجد کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور یہ صرف جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کریں، کیونکہ مسلمانوں کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے، مسلمانوں کا ایسا حال نہیں ہے کہ وہ ان وکیلوں کی جو ہے بھاری بھرکم فیس ادا کر سکیں۔ تو ایک وکلاء کی ٹیم ہونا چاہیے، لیگل ٹیم، لیگل گروپ ہونا چاہیے، جو ہمیشہ مستعد رہے، جو اس بات کے لیے تیار رہے کہ مسجد کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اور یہ جو بھی کام کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کریں، کیونکہ جس طریقے سے ایک عام انسان پر مسجد کی حفاظت ضروری ہے، تو وکیل ہونے کی حیثیت سے ان پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسجد کی حفاظت کریں اور اس کی فکر کریں۔ اور نمبر 7 اور آخری بات جو ہے وہ یہ کہ انسان جس ملک میں بھی رہے اس کو چاہیے کہ اس ملک کے قانون کی پیروی کرے، اس قانون کو فالو کرے۔ تو اسی طریقے سے جو ملک ہندوستان میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ملک ہندوستان کے قانون کو فالو کریں اور اس کے آئین کے مطابق چلیں، کہ جس طریقے سے یہاں کے قانون اس بات کے لیے کہتا ہے کہ جب بھی کوئی چاہے ذاتی تعمیر ہو، چاہے جو ہے سماجی کوئی عمارت تعمیر کرنا ہو، یا ہمیں کوئی مذہبی مقام تیار کرنا ہو، چاہے مسجد ہو، مندر ہو، کوئی بھی ہو، تو سب سے پہلے سرکار سے باقاعدہ اجازت طلب کی جائے، جس میں آج تقریباً اکثر لوگ پیچھے ہیں کہ وہ چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، اس سے کوئی مذہب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اکثر لوگ اس سے جو ہے پیچھے ہٹتے ہیں اور اجازت طلب نہیں کرتے اور ایسے ہی وہ جو ہے تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو قانون ہر ملک کا ضروری ہوتا ہے، قانون بنایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے نظم و نسق میں کوئی کمی نہ ہونے پائے اور لوگوں کو آرام زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ٹرین کا ٹکٹ لے کر کے سفر کرے، اگر کوئی شخص گاڑی چلاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے جو راستے کے ٹریفک کے رولز اور لاز ہیں ان کو پڑھے، ان کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کے بعد وہ گاڑی لے کر کے نکلے۔ اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی تعمیر کریں، ہم مسجد کی تعمیر کریں تو پہلے باقاعدہ لکھت طور پر سرکار سے اجازت طلب کر لیں، اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں شخص نے یا فلاں مذہب کے ماننے والے نے اپنے جو ہے مذہبی مقام کو اسی طریقے سے بنا لیا، کیونکہ غیروں میں جو مذہبی مقام کی تعمیر کا اور مذہبی مقام کے تعلق سے جو تصور اور خیال ہے وہ ہمارے تصور اور خیال سے بالکل جدا ہے، برعکس ہے، الٹا ہے۔ وہ اپنے مذہبی مقام کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اس کو بدل بھی سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ نظریہ اور ہمارا یہ ماننا اور تصور ہے کہ جس جگہ مسجد قائم ہو گئی وہ قیامت تک کہ مسجد ہی رہے گی، اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ پہلے ہم اجازت طلب کریں، اس کے بعد مسجد کی تعمیر کرائیں، ورنہ خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اٹھ کر کھڑا ہو اور کہہ دے کہ یہ غیر قانونی جگہ پر مسجد تعمیر ہے، اس وجہ سے مسجد کو نقصان پہنچا دے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم کو ہر مثبت تدبیر کو اختیار کرنا ہے، بزدلی کا ہمیں شکار نہیں ہونا ہے، ہمیں کم ہمتی کا شکار نہیں ہونا ہے، ہمیں جرأت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے مسجد کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ اور اس ملک کا جو دستور ہے، جو قانون ہے، ہمیں جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں بولنا بھی ہے، ہمیں کام بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور لکھنے کی اگر صلاحیت اللہ نے دی ہے تو ہمیں لکھنا بھی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 سے 15 دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اچھالی گئی، ان کی جو ہے عزت پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ ہم تو ایسے بڑا چلاتے ہیں کہ ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ثابت ہو رہی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا نہیں، بولنے والوں نے بولا نہیں، اور بولنے والے تو صرف یہ بول رہے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ نہیں کیا، جمعیت علماء ہند نے کچھ نہیں کیا، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم اپنے گریبان میں سب سے پہلے منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا لکھا، ہم نے کیا بولا۔ ابھی کچھ دن پہلے سدھو موسے والا کا جو قتل ہوا اور بے رحمی سے اس کو مارا گیا، گولیاں چلائی گئیں، اس پہ تو ہم نے بہت کچھ لکھا، اس پر ہم نے اسٹیٹس لگائے، اس پہ ہم نے فیس بک پہ پوسٹ ڈالی، تمام کچھ ہم نے کام کیے سوشل میڈیا پر آ کر کے۔ کیا سوشل میڈیا صرف اسی لیے تھا کہ نوجوان آ کر کے آگے بڑھ کر کے انسٹاگرام پہ ریلز بناتا رہے، یا فیس بک کے اوپر جو ہے اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے پوری رات ویڈیوز دیکھتا رہے، اپنی راتوں کو گندی کرتا رہے؟ ہرگز اس لیے کام نہیں تھا۔ اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایکٹیو ہیں ان کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام چیزوں میں آگے بڑھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور لوگوں کے سامنے حقائق پیش کریں، دنیا والوں کے سامنے حقائق پیش کریں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے بتائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طہارت اور ان کی پاکیزگی کو لوگوں کے سامنے عیاں کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے اور مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔